تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے۔ بہادر شاہ اور ملکہ زینت محل رنگون جلا وطن کر دیے جاتے ہیں۔ مغل حکومت کا زوال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے۔ ہر حکومت میں مرکز کو دل کی اور صوبوں کو جسم کے مختلف اعضاء کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مغلوں کے آخری دور میں اندرونی ریشہ دوانیوں نے مرکز کو کمزور کر دیا اور صوبے آزاد ہونے لگے۔ جسم کے کٹے ہوئے حصوں کی طرح وہ زندہ نہیں رہ سکے اور ایک ایک کر کے انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ مرکز یعنی دل سسکتا رہا اور دھڑکتا رہا اور آخر کار اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مرکز کی کمزوری اور صوبوں کی مرکز سے آزاد رہنے کی کوشش ہمیشہ حکومتوں اور قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی ہے۔ بنی امیہ کی خلافت کے خاتمے کا اصل سبب اندرونی نا اتفاقیاں اور مرکز کی کمزوری ہی تھی۔ مرکز کی کمزوری اور اندرونی چپخرش نے ہی عباسیوں کو ختم کیا۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی بھی مرکز کی کمزوری اور آپس کی نا اتفاقیوں کا نتیجہ تھی۔ اور آخری عظیم مسلم حکومت سلطنت عثمانیہ بھی اندرونی خلفشار اور مرکز کی کمزوری کے باعث ختم ہوئی۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ اسلام نے اتفاق، اتحاد اور مرکز سے وابستگی کا سبق دیا ہے۔ جماعت اور تنظیم کا مقصد ہی مرکز سے وابستگی ہے۔ اب ہم 1857 کے بعد کے واقعات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب تک کمپنی کی عملداری تھی، اب بر صغیر تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے 1 نومبر 1858 کو اس اعلان کے ذریعے بر صغیر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور قانون اور انصاف کی پاسداری کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ انگریز ہماری صنعت و حرفت تباہ کر چکے ہیں اور خام مال کی دولت ڈھل ڈھل کر انگلستان جاتی رہی ہے، لیکن بعض شعبوں میں ترقی بھی ہوئی ہے۔ انگلستان کے صنعتی انقلاب کی پرچھائیاں بر صغیر پر پڑنے لگی ہیں۔ اخباروں اور کتابوں کی اشاعت بڑھ گئی ہے۔ انگریز اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمان 1857 کے بعد سے ماتوب ہیں، مگر ہندو ہر معاملے میں انگریزوں سے تعاون کرتے ہیں۔ تعلیم، سرکاری ملازمتیں، تجارتی اور دوسری سہولتیں ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں۔ مسلمان تعلیمی، سماجی اور اقتصادی حیثیت سے پچھڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ ان کا مستقبل تیرہ اتار اور بھیانک نظر آ رہا ہے کہ ایک رہنما نمودار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں عاقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ سر سید احمد خان کی حقیقت پسند نظریں اس راستے کی ہلاکتوں کو دیکھ لیتی ہیں جو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ کتابوں، رسالوں اور تصویروں کے ذریعے وہ ملک گیر تحریک چلاتے ہیں جو مسلمانوں میں ایک دور رس تعلیمی اور اصلاحی انقلاب لاتی ہے۔ اس عظیم الشان کام میں انہیں بر صغیر کے بہترین مسلم دماغوں کا تعاون حاصل ہے۔ ان میں سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے محسن الملک بھی ہیں اور تعلیم کے ماہر وقار الملک بھی۔ قوم کو تنبیہ کرنے والا شاعر حالی بھی ہے اور اسلام کی عظمت دیرینہ کا مورخ شبلی بھی۔ اصلاحی ناول لکھنے والے نذیر احمد بھی ہیں اور مغربی علوم کا اردو ترجمہ کرنے والے ذکاء اللہ بھی۔ بنگال میں نواب عبداللطیف مسلمانوں کی تعلیمی تحریک کے روح رواں ہیں۔ سر سید نے ہندوؤں کی قومی عصبیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی علیحدہ نمائندگی پر وائس رائے لارڈ رپن کی کاؤنسل میں مدلل تقریریں کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ 1877 میں علی گڑھ میں ایم اے او کالج کا قیام ہے جو آگے بڑھ کر مسلم یونیورسٹی بنا اور اس طرح ان کی تحریک کو ایک مستقل مرکز مل گیا۔ ہندوؤں میں مغربی تعلیم کے زیر اثر سوامی وویکانند جیسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے ہندو مذہب کی جدید فلسفیانہ زبان میں تشریح کی اور ہندو قومیت کا پرچار کیا۔ تلک نے گو رکشا سمیتی یعنی گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تہذیب کے نام پر اپنے اخبار کیسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی نے اس تباہ کن ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب بڑھنے لگا۔
1885 میں ایک سابق انگریز افسر ایلن ہیوم کی کوششوں سے انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آتی ہے۔ بر صغیر میں پیدا ہونے والے نئے سیاسی شعور کو انگریز اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہے اور سر سید کو ہندو ذہنیت کا بخوبی علم ہے۔ وہ مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اردو ہندو اور مسلمانوں کے اشتراک عمل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہندو اسے عدالتوں سے نکالنے اور ختم کرنے کے درپے ہیں اور انگریزوں کی انہیں حمایت حاصل ہے۔ مسلم رہنما 1901 میں پورے نظم و ضبط کے ساتھ پرزور صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی ذہنیت روز بروز آشکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب لارڈ کرزن وائسرائے ہے۔ بنگال کے مسلمانوں کی پرعزم جد و جہد اسے تقسیم بنگال پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس وقت کے بنگال میں بہار، اڑیسہ اور آسام شامل ہیں اور انتظامی نقطۂ نظر سے یہ بے ہنگم سا صوبہ ہے۔ اس صوبے کو کرزن 1905 میں اس اعلان کے ذریعے 2 صوبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح مشرقی بنگال، جس میں آسام شامل ہے، مسلم اکثریت کا صوبہ بن جاتا ہے اور ڈھاکہ اس کا صدر مقام ہے۔ نواب سلیم اللہ اس صوبے کی ترقی کے روح رواں ہیں، مگر ہندوؤں کو مسلمانوں کی اکثریت کھٹکتی ہے۔ وہ کانگریسی لیڈر بینرجی کی قیادت میں تقسیم بنگال کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ انگریزوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بر صغیر پر بلا شرکت حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ یہ حالات مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ مسلم رہنما وائسرائے کے پاس شملے وفد لے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت میں محسن الملک اور دوسرے ارکان کے علاوہ ڈھاکے کے نواب سلیم اللہ، بوگرا کے نواب علی چودھری، اماد الملک سید علی بلگرامی، سر عبدالرحیم، سر علی امام اور لاہور کے جسٹس شاہ الدین ہمایوں بھی شامل ہیں۔ نوجوان آغا خان اس وفد کے سربراہ ہیں۔ اسی سال یعنی 1906 عیسوی میں بر صغیر کے مسلم رہنما ڈھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے۔ محسن الملک، وقار الملک، نواب سلیم اللہ اور حکیم اجمل خان لیگ کے اولین رہنماؤں میں سے ہیں۔ جسٹس امیر علی لندن میں 1908 میں مسلم لیگ کی شاخ قائم کرتے ہیں۔ 1909 میں وائسرائے لارڈ منٹو مورلے اصلاحات کا اعلان کرتا ہے، جن میں مسلمانوں کی جداگانہ نیابت کا حق منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ہم 1911 میں پہنچ چکے ہیں۔ بر صغیر کی ہندو اکثریت فرقہ وارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ برطانوی شہنشاہ جارج پنجم لندن سے سفر کر کے دہلی آتا ہے اور اپنا دربار منعقد کرتا ہے۔ دارالحکومت کلکتے سے دہلی منتقل ہوتا ہے اور ہندوؤں کے مسلسل احتجاج سے متاثر ہو کر انہیں خوش کرنے کے لیے جارج پنجم خود تقسیم بنگال کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اس زمانے میں صرف بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ سارا عالم اسلام گردش میں آیا ہوا ہے۔ طرابلس و بلقان کی جنگوں میں مسلمانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے اور مغربی طاقتیں مسلمانوں کی آخری عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل الحق پیش کرتے ہیں اور چودھری قریق الزما اس کی تائید کرتے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں۔ متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا بھی ایک راستہ تھا، اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج بر صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے۔ قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور بر صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔